سورہ بقرہ آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ لفظی ترجمہ ہے انا بے شک، اللہ تعالی عز و جل لا نہیں یستحیی حیا فرماتا ان کے یضربا بیان فرمائے مثلاً مثال ما کوئی بعودتاً مچھر کی فا پھر ما جو فوقا اوپر ہا اس کے فا تو اما جو الذین جو لوگ آمنو ایمان لائے فا پس یعلمون وہ جانتے ہیں انا کہ بے شک وہ الحق حق ہیں من سے ربی پروردگار ہم ان کے واہ اور اما جو الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا فا تو یقولون وہ کہتے ہیں ما کیا ہے ذا جو ارادہ کیا اللہ رب العزت نے بھی ساتھ ہاذا اس مثلاً مثال یدل گمراہ چھوڑتا ہے بھی ساتھ ہی اس کے کثیراً بہتوں کو واہ اور یہدی ہدایت دیتا ہے بھی ساتھ ہی اس کے کثیراں بہتوں کو واہ اور ما نہیں یدل گمراہ کرتا بھی ساتھ ہی اس کے اللہ مگر الفاسقین بدکاروں کو۔ بامحاورہ ترجمہ ہے بے شک اللہ تعالی عز و جل اس بات سے نہیں شرماتا کہ سمجھانے کے لیے کوئی بھی مثال بیان فرمائے، خواہ مچھر کی ہو یا ایسی چیز کو جو حقارت میں اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ تو جو لوگ ایمان لائے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق کی نشاندہی ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ اسے سن کر یہ کہتے ہیں کہ ایسی تمثیل سے اللہ تعالیٰ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ رب العزت ایک ہی بات کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس سے صرف انہی کو گمراہی میں ڈالتا ہے جو پہلے ہی نافرمان ہیں۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا ان اللہ لا یستحیی بے شک اللہ تعالی عز و جل اس سے حیا نہیں فرماتا۔ جب اللہ تعالی نے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں منافقوں کی دو مثالیں بیان فرمائیں تو منافقوں نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ تعالی عز و جل کی شان اس سے بلند تر ہے کہ ایسی مثالیں بیان فرمائیں، اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی عز و جل نے کفار کے معبودوں کی کمزوری کو مکڑی کے جالوں وغیرہ کی مثالوں سے بیان فرمایا تو کافروں نے اس پر اعتراض کیا۔ اس کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی۔
چونکہ مثالوں کا بیان حکمت کے مطابق اور مضمون کو دل نشین کرنے والا ہوتا ہے اور ماہرین کلام کا یہ طریقہ ہے، اس لیے مثال بیان کرنے پر اعتراض غلط ثابت ہوا۔ پھر فرمایا یضل بہ کثیرا، اللہ رب العزت بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے۔ ان الفاظ سے کافروں کو جواب دیا گیا کہ مثالیں بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ عز و جل کا کیا مقصود ہے۔ نیز مومنوں اور کافروں کے مقولے کی ان کی دلیل ہے کہ قرآن مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگ جو ہیں وہ گمراہ بھی ہوتے ہیں، جن کی عقلوں پر جہالت کا غلبہ ہوتا ہے اور جن کی عادت صرف ضد، مقابلہ بازی، انکار اور مخالفت ہوتی ہے، اور کلام کے بالکل معقول، مناسب اور موقع و محل ہونے کے مطابق ہونے کے باوجود وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور انہی مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ عز و جل بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو غور و تحقیق کے عادی ہوتے ہیں اور انصاف کے خلاف بات نہیں کہتے، جو جانتے ہیں کہ حکمت یہی ہے کہ عظیم المرتبہ چیز کی مثال کسی قدر و قیمت والی چیز سے اور حقیر چیز کی مثال کسی ادنا شے سے دی جاتی ہے، جیسا کہ اوپر آیت نمبر 17 میں حق کی مثال نور سے اور باطل کی مثال تاریکی سے دی گئی ہے۔ نزول قرآن کا اصل مقصد تو ہدایت ہے، لیکن چونکہ بہت سے لوگ اپنی کم فہمی کی وجہ سے لوگوں کو قرآن کو سن کر گمراہ بھی ہوتے ہیں، لہٰذا اس اعتبار سے فرمایا کہ قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا گیا وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں کو ہی گمراہ کرتا ہے۔ شریعت میں فاسق اس نافرمان کو کہتے ہیں جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے۔ اس کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجے کو تغابی کہتے ہیں، وہ یہ کہ ایک آدمی اتفاقیہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے تو اس کو برا ہی جانتا رہا۔ دوسرا انہماک ہے کہ کبیرہ گناہوں کا عادی ہو گیا اور اس سے بچنے کی پرواہ نہیں کرتا۔ تیسرا حجود ہے کہ حرام کو اچھا جان کر ارتکاب کرتا ہے، اس درجے والا ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ پہلے 2 درجوں میں جب تک کہ سب سے بڑے کبیرہ گناہ یعنی شرک اور کفر کا ارتکاب نہ کرے وہ مومن اور مسلمان ہے۔ مذکورہ آیت میں فاسقین سے وہی نافرمان مراد ہیں جو ایمان سے خارج ہو گئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔